الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد مکہ مکرمہ حج تمتع کی نیت سے جانے والے حضرات میقات سے پہلے یا میقات پر پہنچ کر عمرے کا احرام باندھیں گے، اس لیے کہ انہیں سب سے پہلے جا کر عمرہ کرنا ہے۔ تو کچھ حضرات وہ ہوں گے جو یہاں سے سیدھے مدینہ منورہ جائیں گے، تو مدینہ منورہ سے جب وہ مکہ مکرمہ جائیں گے تو مدینہ منورہ سے باہر ایک مسجد ہے، مسجد ذوالحلیفہ، جسے مسجد علی بھی کہتے ہیں، اور وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا اور حج کا احرام باندھا تھا۔ جب بھی آپ مدینہ منورہ سے عمرہ یا حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہ لوگ وہاں سے عمرے کا احرام باندھیں گے۔ اس سے پہلے بھی باندھ سکتے ہیں مدینہ منورہ سے بھی، لیکن بہتر یہ ہے کہ ذوالحلیفہ سے باندھیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے باندھا تھا۔ اور جو لوگ انگلینڈ سے ڈائریکٹ جدہ جا رہے ہیں تو وہ لوگ ایئرپورٹ پہ احرام باندھیں گے انگلینڈ میں، مانچسٹر یا ہیتھرو۔ اور جو لوگ بیچ میں رک کر جا رہے ہیں، بعض لوگ ٹرکش ایئر لائن میں جاتے ہیں تو ٹرکی میں رکتے ہیں، بعض لوگ امارات سے جاتے ہیں، ایمریٹ سے، تو وہ دبئی میں رکتے ہیں، تو کچھ لوگ وہاں سے احرام باندھیں گے۔ تو گزشتہ کل جو ہے وہ احرام کی ابتدا کی کچھ چیزیں بیان کر دی تھی۔ اب احرام میں آنے کے لیے تیاری ہو گئی، عورتیں اپنے نارمل کپڑوں میں رہیں گی اور مرد حضرات جو ہیں وہ سب کپڑے اتار دیں گے، نیچے ایک چادر باندھ لیں گے، اوپر ایک چادر، اور چپل پہن لیں گے، اور اس کے بعد وضو کریں گے۔ غسل کا تو موقع نہیں ہوگا، بعض ملکوں میں بیچ میں غسل کا بھی موقع ہوتا ہے، اسلامی ملک ہوتے ہیں تو، لیکن موقع ہو تو غسل کرے، موقع نہ ہو تو وضو کرے۔ اور وضو کرنے کے بعد یہ احرام میں آنے کا طریقہ بتلا رہا ہوں۔ وضو کر لینے کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل نماز احرام کی پڑھنی ہے۔ تو مرد حضرات کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ مکروہ وقت نہ ہو، اور عورتوں کو 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ مکروہ وقت بھی نہ ہو اور ناپاکی کے ایام نہ ہو۔ اگر مکروہ وقت ہے تو 2 رکعت پڑھے بغیر ہی احرام کی نیت کریں گے، اور عورت ناپاکی کے ایام میں ہے تو وہ بھی بغیر 2 رکعت پڑھے ہی احرام کی نیت کریں گی۔ اور عورتوں کے لیے بھی چاہے انہیں ان کے ایام پاکی کے ہیں یا ناپاکی کے، اور انہیں 2 رکعت پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، ہر حال میں احرام میں داخل ہونے کے لیے
غسل کرنا مستحب ہے، اور اگر غسل نہ کر سکے تو وضو کرنا مستحب ہے۔ مردوں کے لیے بھی اگر مکروہ وقت ہے تو 2 رکعت نماز نہیں پڑھنی ہے، لیکن 2 رکعت نماز نہیں پڑھنی ہے پھر بھی اگر ہو سکے تو وضو کرنا چاہیے، وہ مستحب ہے۔ اور وضو کرنے کے بعد عورتیں تو اپنے نارمل کپڑوں میں ہوں گی، تو اگر مکروہ وقت نہ ہو اور ناپاکی کے ایام نہ ہو تو 2 رکعت نماز پڑھے گی۔ اور مرد حضرات جو ہیں وہ اپنی چادر سے اپنے سر کو ڈھانپ کر کے، اگر ڈھانپ سکے تو بہت اچھا ہے، اس لیے کہ سر کو ڈھانپنا نماز میں یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آج کل یہ جو رواج بہت عام ہو رہا ہے کہ لوگ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھتے ہیں، تو نماز تو ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر ڈھانپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، یا تو ٹوپی پہنتے تھے یا ٹوپی کے ساتھ امامہ بھی پہنتے تھے۔ تو اگر کوئی بغیر سر پر ٹوپی پہنے ہوئے بھی نماز پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر سنت کے ساتھ پڑھے تو نماز میں اور زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ تو جتنی زیادہ سنتوں پر عمل کر سکے کرنا چاہیے، اور دوسروں کی دیکھا دیکھی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، علماء کی بس علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہم اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی، ایک زمانہ تھا کہ جب مسجد میں آپ کو کوئی بھی بغیر ٹوپی کے نظر نہیں آتا تھا، اب پھر ایک نے شروع کیا، دوسرے نے شروع کیا، تو ٹوپی نہیں ملی، پڑھ لی، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر مسجد میں آ رہے ہیں تو ٹوپی پہن کے آنا چاہیے۔ بہرحال یہ 2 رکعت جو ہے وہ سر ڈھانپ کر کے پڑھے، بغیر سر ڈھانپے بھی پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے۔ اور پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون سورہ فاتحہ کے ساتھ اگر ہو سکے یاد ہو تو قل یا ایھا الکافرون پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے، قل ھو اللہ احد۔ اور 2 رکعت نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب نیت کرنی ہے، تو نیت کرنی ہے تو نیت کرتے ہی مردوں کے لیے سر کو ڈھانپنا منع ہو جائے گا، اس لیے نیت کرنے سے پہلے چادر کو ہٹا لیں، اور عورتیں تو جس حالت میں ہیں اسی حالت میں رہیں گی۔ اور 2 رکعت سے فارغ ہونے کے بعد مرد حضرات اپنے سر سے چادر ہٹانے، اور چادر ہٹانے کے بعد جو ہے وہ نیت کرے گے، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتی ہوں، آپ اس کو میرے طرف سے قبول کیجئے، میرے لیے آسان کیجئے اور میری طرف سے قبول کیجئے۔ اب نیت کرنے سے کوئی احرام میں داخل نہیں ہو جاتا، نیت اور تلبیہ دونوں کو کرنے کے بعد احرام میں اب آپ داخل ہو گئے، اب محرم ہو گئے۔ تو اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس کو میرے لیے آسان کیجئے، میری طرف سے قبول کیجئے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مرد حضرات ذرا بلند آواز سے پڑھیں، اوڈیبلی پڑھیں، جیسے قرآن مجید اوڈیبلی پڑھتے ہیں، اور عورتیں جو ہے وہ آہستہ سے پڑھیں، اس لیے کہ عورتوں کی آواز بھی سطر ہے، اور اگر عورتیں ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں ان کی آواز مردوں تک نہیں پہنچ سکتی ہوں، ساری عورتیں ہی ہیں، تو وہ بھی کسی قدر بلند آواز سے پڑھ سکتی ہیں۔ اور یہ ایک مرتبہ پڑھا آپ نے لبیک تو آپ احرام میں داخل ہو گئے، لیکن سنت یہ ہے کہ 3 مرتبہ پڑھیں، لبیک کو 3 مرتبہ پڑھیں، اور لبیک کو پڑھنا احرام میں داخل ہونے کے لیے شرط ہے، یہ کنڈیشن ہے، اس کے بغیر احرام میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور احرام کے بغیر آگے کے سارے کام کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو لبیک جو ہے، لبیک یہ پڑھنا شرط ہے، تو نیت کرے، نیت کرنے کے بعد کم سے کم 1 مرتبہ لبیک پڑھے، اور 1 مرتبہ لبیک پڑھے گا تو احرام میں داخل ہو جائے گا، اور سنت یہ ہے کہ اس کے بعد 2 مرتبہ اور پڑھ لے تاکہ 3 مرتبہ ہو جائے۔ اور اگر کسی کو لبیک یاد نہ ہو تو اگر کوئی دوسرا آدمی پڑھوا دے گا، کوئی بہت بوڑھا آدمی ہے اور اسے یاد نہیں ہو رہا ہے تو کوئی پڑھوا دے اسے لبیک اللہم لبیک، اس سے بھی ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں کسی کو لبیک معلوم ہی نہیں ہے، یاد نہیں ہے،
یا کسی کو شرم آتی ہے کہ اب میں کس کو کہوں کہ مجھے لبیک یاد نہیں ہے، تو وہ ایسا کوئی کلمہ پڑھ لے گا جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی ہے، تو اس سے بھی لبیک کا کام پورا ہو جائے گا. مثلا کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ اکبر، کوئی تیسرا کلمہ پڑھ لے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ کی عظمت کا کوئی جملہ کہہ دے تو اس سے بھی لبیک کا کام ہو جائے گا. اب آپ احرام میں آ گئے. احرام میں آ گئے تو کچھ چیزیں جو احرام کے باہر جائز ہے اب آپ کے لیے منع ہو گئی. اس کی طرف گزشتہ کل کچھ اشارے کیے تھے، اور ہر حج اور عمرے کی کتاب میں وہ پوری لسٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے. پروہیبیشنز آف احرام، ریسٹرکٹڈ آئٹمز ان احرام، ممنوعات احرام. احرام میں جو جو چیزیں منع ہے، گزشتہ کل بھی کچھ چیزیں بیان کی تھی کہ عورتوں کے لیے چہرے کو ڈھانپنا اور چہرے کو کپڑا لگ جائے منع ہے. مردوں کے لیے چہرے کو بھی کپڑا نہیں لگنا چاہیے، سر کو بھی کپڑا نہیں لگنا چاہیے. اور مرد اگر جو ہے سوتا ہے اور سوتے وقت چہرہ اگر تکیے پر رکھ دیتا ہے یہ بھی منع ہے. گال رکھ سکتا ہے، رخسار رکھ سکتا ہے، سر کا پچھلا حصہ رکھ سکتا ہے. اسی طرح جو ہے خوشبو لگانا منع ہے، بالوں کو کاٹنا منع ہے، میاں بیوی کے تعلقات منع ہے. میاں بیوی کے تعلقات کی آپس میں بات چیت کرنا بھی منع ہے. میاں بیوی آپس میں ہیں اور اس قسم کی کوئی بات کرے یہ بھی منع ہے. تو کچھ چیزیں منع ہو جاتی ہیں. اور جو چیزیں احرام کے علاوہ بھی منع ہے، مثلا لڑائی جھگڑا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بد نظری کرنا، یہ احرام میں آنے کے بعد اور زیادہ منع ہو جاتا ہے اور سخت. جیسے ایک چیز مسجد کے باہر منع ہے اور مسجد کے آنے کے بعد وہ چیز اور زیادہ سخت ہو جاتی ہے، تو احرام میں آنے کے بعد وہ ساری چیزیں اور سخت ہو جاتی ہیں. اور احرام میں آنے کے بعد چونکہ صبر کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ پورے حج میں جگہ جگہ پر فرسٹریشن والی چیز پیش آ سکتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خاص طور پر کہا ہے کہ جھگڑا نہیں کرنے کا، جھگڑے سے بہت بچنے کا، ان سارے کاموں سے بچنا ہے. وہ احرام میں آ گئے. اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ جب تک آپ عمرے کا طواف شروع نہ کرے وہاں تک زیادہ سے زیادہ لبیک پڑھنا ہے. اور لبیک کے علاوہ اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھنا ہے. ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، آپس میں دین کی بات کریں، دین سمجھائیں، دین سمجھیں، سیکھنے سکھانے کی کوشش کریں، حج عمرہ سکھائیں، دینی کتابیں پڑھیں، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں. سفر میں اس کا خیال رہے کہ آنکھ، کان، زبان، دماغ کے گناہ نہ ہوں، بد نظری سے بچیں. سفر میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، کھلی عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو اپنا خوب خیال رکھیں. نمازوں کا بھی اہتمام کریں. ایروپلین میں بھی نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کا اہتمام کریں. مسافر کو سفر کی نماز پڑھنی پڑے گی مگر نماز کا اہتمام کریں. اور تلبیہ جب جب بھی پڑھے تو کم سے کم 3 مرتبہ پڑھے. مثلا آپ کا دل چاہے آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 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 تسبیح پڑھ رہے ہیں اور دل میں خیال ہے کہ چلو لبیک بھی پڑھوں، پڑھنا چاہیے، تو بیچ میں بھی وہ تسبیح کو روک دو اور لبیک. تو 3 مرتبہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. مرد حضرات ذرا بلند آواز سے، اگر ایروپلین میں کسی کو تکلیف نہ پہنچتی ہو تو، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں. اور عورتیں جو ہے ہمیشہ آہستہ سے. اور یہ لبیک جو پڑھنا ہے وہ اکیلے اکیلے پڑھنا ہے. یہ جو گروپس میں پڑھتے ہیں نا، ایک آدمی پڑھاتا ہے سب پڑھتے ہیں، یا ایک کوچ میں سبھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے. یہ سنت طریقہ نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ ہر شخص اپنا تلبیہ پڑھے. تو ذکر کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، تلبیہ خوب پڑھتے ہوئے. اور خاص طور پہ تلبیہ جو ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں جب جائیں، ایک حالت سے دوسری حالت میں جائیں اس وقت تلبیہ پڑھنا مستحب ہے. مثلا آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کھڑے ہو گئے
تو پڑھو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. کھڑے ہیں اور بیٹھ گئے لبیک اللہم لبیک. دن چل رہا ہے اور سورج غروب ہو گیا, یہ حالت بدل گئی, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. رات چل رہی ہے اور صبح شروع ہو گئی, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. آپ چل رہے ہیں اپنے دوست احباب کے ساتھ اور کسی دوسرے دوست کی ملاقات ہو گئی, یہ حالت بدل گئی کہ نیا آدمی ملا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. حالت جب بدلتی ہے, گاڑی میں بیٹھے تو آپ پہلے چل رہے تھے, اب گاڑی میں بیٹھ گئے لبیک اللہم لبیک. گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, نیچے اتر گئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اور لبیک کا اتنا معنی آپ میننگ یاد رکھ لو کہ لبیک کا معنی یہ ہے کہ میں حاضر ہوں. یہ لبیک کب کہا جاتا ہے کہ جب کوئی کسی کو بلاتا ہے کہ ادھر آؤ تو اس وقت بولتا ہے کہ لبیک. لبیک کا معنی یہ کہ آئی ایم ایٹ یور سروس. انگلش میں اگر کہیں گے تو لبیک کا معنی کہ آئی ایم ایٹ یور سروس. تو اب یہ سمجھے کہ اللہ تعالی شانہ نے ہمیں بلایا تھا کہ یہ میرے بندے تیرے اوپر حج فرض ہو گیا ہے تو آ جا. تو اب ہم لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں اللہ کے پاس کہ اللہ میں آ رہا ہوں, گناہوں کو معاف کروانے کے لیے آ رہا ہوں اور آپ کا بننے کے لیے آ رہا ہوں. اللہ کو یاد کر کے لبیک پڑھیں, اور یہ پڑھتے رہنا ہے جدے تک. جدہ پہنچ جانے کے بعد پھر جدہ پہنچ مکہ تک, اور مکہ پہنچنے کے بعد بھی پڑھتے رہنا ہے جب تک کہ طواف شروع نہ ہو. اور یہ لبیک جو ہے یہ ذکر, یہ عمرے کا اور حج کا سب سے اہم ذکر ہے, اس لیے ہر شخص یاد بھی کر لیں اور اس کو خوب پڑھیں. اس میں بہت کوتاہی ہوتی ہے, بہت کم لوگ کم پڑھتے ہیں. اگر کسی کو پوچھا جائے کہ ہیتھرو ایئرپورٹ سے لے کر طواف تک میں آپ نے کتنی مرتبہ پڑھا تو مشکل سے 100 بھی نہیں ہوگا. پڑھتے نہیں لوگ, اس لیے کہ ماحول ختم ہو گیا ہے اس کا. تو لبیک خوب پڑھیں. اب جدہ تک پہنچ گئے. جدہ پہنچنے کے بعد وہاں سے جو امیگریشن اور کسٹمز وغیرہ کی فارمیلٹیز ہوگی, اور پھر باہر جب آپ نکلیں گے تو باہر نکلنے کے بعد جو معلم کی فارمیلٹیز ہوگی وہ ٹور آپریٹر سارا نظام کرے گا آپ کا. وہ فارمیلٹیز سے فارغ ہو کر کے بس میں بیٹھ کر کے آپ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوں گے. اور مکہ مکرمہ کی طرف جب آپ روانہ ہوں گے, مکہ مکرمہ کی طرف, تو بہت زیادہ دل میں شوق ہونا چاہیے کہ اب تو مکہ بہت قریب آ گیا ہے. ایک مکہ کو دیکھنے کا شوق, پھر مکہ کو دیکھنے کے بعد مسجد حرام کو دیکھنے کا شوق, اور مسجد حرام کے بعد کعبے کو دیکھنے کا شوق. تو آپ کا پورا فوکس جو ہے وہ اسی پر ہونا چاہیے. اور لبیک پڑھتے ہوئے, اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر توبہ کرتے ہوئے, استغفار پڑھتے ہوئے, معافی مانگتے ہوئے, اللہ کو یاد کر کے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے, ہمبلنس اور ہیوملٹی کے ساتھ, گناہوں سے بچتے ہوئے آپ یہ سفر کریں. اور سفر کرتے کرتے جب جدہ سے آپ مکہ مکرمہ کی طرف جائیں گے تو سفر کرتے کرتے آپ ایک باؤنڈری پر آئیں گے. وہ باؤنڈری جو ہے وہ حرم کی باؤنڈری ہے. ایک تو ہے مسجد حرام, اور اس کے باہر ایک باؤنڈری ہے حرم کی. تو اس کے اندر جو ہے یہ سینکٹیفائڈ ایریا ہے, بہت مبارک ایریا ہے یہ حرم. لیکن عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا, جو بار بار وہاں جاتے ہیں اور جن کی بس علم ہے اور جن کو کسی نے بتلایا ہوا ہوتا ہے. تو اگر آپ تنعیم کے راستے سے جاتے ہیں یا حدیبیہ کے راستے سے جاتے ہیں تو وہاں روڈ پر آپ کو ایسے چھوٹے چھوٹے پیلرز نظر آتے ہیں روڈ پر, تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت میں حرم میں داخل ہو رہا ہوں. مسجد تنعیم جہاں ہے وہاں حرم. تو حرم میں داخل ہوتے وقت اور زیادہ خشوع, خضوع, تواضع, ہمبلنس, انکساری اور ذکر اللہ بہت زیادہ, اس لیے کہ آپ بہت پاک حصے میں داخل ہو گئے ہیں. اور اگر یہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے, نظر نہ آئے تو کوئی بات نہیں, جیسے جیسے مکہ قریب آتا جائے آپ ذکر اللہ وغیرہ کی کثرت رکھیں. اور مکہ مکرمہ کی جب عمارتیں آپ کو نظر آنے لگے تو اور زیادہ شوق آپ کا بڑھ جانا چاہیے, اور اس طرح رواں دواں ہو کر کے آپ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے. مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے آپ اپنے اکوموڈیشن وغیرہ کی فکر کریں, اور اکوموڈیشن میں اپنا سامان وامان سب چیک کر کے, تاکہ ذہن آپ کا بالکل فارغ ہو جائے
ڈسٹریکشن کسی قسم کا نہ ہو سب. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے, سامان وغیرہ سب کر رہے ہیں, اس کے دوران اگر نماز کی اذان ہو جاوے اور مسجد وہاں قریب ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ مسجد میں جا کے کم سے کم نماز تو پڑھ لیں. کسی عورتوں کو کہے کہ آپ سامان کو سنبھالیے, عورتیں بعد میں نماز اپنی کمرے میں پڑھ لیں گی. مکہ مکرمہ پہنچ گئے, سیٹل ہو گئی, اب ہمیں عمرہ کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے دو باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی سٹی میں پرانے زمانے میں تو ایسے ٹور آپریٹر وغیرہ, حکومت کے قوانین وغیرہ اتنے نہیں تھے, تو جدہ اترتے تھے تو جدہ اترنے کے بعد گھوڑے اور گدھے پر بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھتے تھے. تو جدہ اور مکہ میں بیچ میں فاصلہ تھا. اب تو جدہ اور مکہ بالکل مل گیا ہے پاپولیشن کے بڑھنے کی وجہ سے. تو پہلے زمانے میں تو جدہ ہے, جدہ سے باہر نکلے تو بالکل خالی میدان, اور پھر آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو پتہ چلتا تھا کہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ سے تشریف لائے تو مکہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل فرمایا تھا. تو مکہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے, مگر مکہ مکرمہ کے باہر یہ ہو نہیں سکے گا, اس لیے کہ آپ تو کوچ میں ہوں گے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب جدہ اترتے ہیں تو جدہ میں ٹوائلٹس اور شاورز دونوں چیزیں ہیں, تو آپ تو پہلے سے احرام میں ہوں گے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں 2-3-4 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں فارمیلٹیز کو پوری کرنے میں, کاروائی کرنے میں. تو اگر موقع مل جائے تو مردوں کے لیے بہت ایزی ہے کہ آپ وہ شاور میں چلے جائیں اور شاور کے نیچے کھڑے ہو کر صابن وابن وغیرہ استعمال نہ کرے, بس جلدی جلدی ایسے ایک غسل کر لے اس نیت سے کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے یہ غسل کر رہا ہوں. ایک بات یہ عرض کرنی تھی. دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو عمرے کا احرام باندھنا ہے. تو ذوالحلیفہ سے تو آپ باندھ دیں گے, مسجد ہی میں نیت کر لیں گے. لیکن اگر آپ ایئرپورٹ سے, کسی بھی ایئرپورٹ سے احرام باندھ رہے ہیں تو مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی چادریں بھی بدل دیں, کپڑے بدل دیں, چادریں پہن لیں, جوتے بھی نکال دیں اور چپل پہن لیں, تاکہ یہ سب کام آپ کو ایروپلین کے اندر نہ کرنا پڑے. ایروپلین میں یہ سب کام بہت مشکل ہوتا ہے, اور ہم جب 4-5 آدمی ایروپلین میں کپڑے بدلتے ہیں تو بہت لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, اور جو غیر مسلم اس پلین میں ہوتے ہیں ان کو ایسا ہوتا ہے کہ یہ اسلام کیسا مذہب ہے. تو وضو بھی ایئرپورٹ پہ کر لیں, وضو کرنے کے بعد چادریں بھی پہن لیں, جوتے بھی اتار دیں, اور اس کے بعد 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیں. لیکن 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد عمرے کی نیت نہ کریں. عمرے کی نیت آپ کب کریں؟ ایروپلین میں بیٹھ گئے, ایروپلین نے ٹیک آف کر لیا, اور ایروپلین نے ٹیک آف کر لیا, اس کے بعد جب اطمینان ہو گیا کہ اب سفر چالو ہو گیا ہے, تو ایروپلین میں اپنی سیٹ پر بیٹھ کر, اگر کھانا کھا لیا ہے تو کھانا کھا لو پہلے, اطمینان سکون جب ہو جاوے تو سیٹ پر بیٹھ کر کے آپ صرف نیت, نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, نیت کرے گی اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں, کرتی ہوں, آسان فرمائیے, قبول کیجئے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اور اس کے بعد جو ہے بیٹھ کر سیٹ پر آرام سے دعا کیجئے. یہ 2 رکعت کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ کے یہاں بہت قبول ہوتی ہے, اور اس میں خاص طور پر ایک دعا مانگنی ہے کہ یہ اللہ میں آپ سے آپ کی جنت کو مانگتا ہوں اور آپ کی خوشی کو مانگتا ہوں, آپ مجھ سے راضی ہو جائیے, مجھے جنت دے دیجیے, اور یہ اللہ میں آپ کے غصے سے اور آپ کی جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار. اور اس کے علاوہ باقی جتنی دعا مانگ سکے مانگیں, اور اللہ سے یہ بھی کہے کہ اے اللہ, آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت پڑھ کر جو جو دعائیں کی تھی وہ ساری مجھے عطا فرما دے, میرے اہل و عیال کو, ماں باپ کو, دوستوں کو, رشتہ داروں کو, پوری امت کو عطا فرما دے. تو ایک بات یہ ہے کہ احرام وغیرہ سب پہن لے. کپڑے پہننے سے ابھی وہ ریسٹرکشنز نہیں آتے. ریسٹرکشنز کب آتے ہیں؟ نیت کرنے اور لبیک پڑھنے سے آتے ہیں. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر آپ 2 رکعت بھی ابھی پڑھنا نہیں چاہتے اور آپ کا وضو رہ سکتا ہے, تو پھر آپ چادر وادر سب پہن لیں, وضو کر لیں, اور وضو کر کے ایروپلین میں سیٹ پر 2 رکعت نماز پڑھیں. اس لیے کہ نفل نماز جو ہے اس کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں ہے سفر میں.
نفل نماز کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں ہے سفر کی حالت میں، اور اس کے لیے پراپر سجدہ اور پراپر رکوع اور قیام کرنا بھی ضروری نہیں ہے. تو اب ایروپلین میں بیٹھ کر کے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کر کے پھر نیت کرے اور نیت کر کے لبیک پڑھ لیں. بھائی یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایروپلین میں نیت وغیرہ سب کچھ ایئرپورٹ پہ کر لیتے ہیں، اور کرنے کے بعد ونس ان اے وائل، مگر ایسا ہوتا ہے، ہوا ہے ایسا دوسروں کے ساتھ، کہ پھر وہ اس کے بعد چیک ان کے لیے گئے تو پتہ چلا کہ ہے ہی نہیں ان کی فلائٹ اس دن، فلائٹ تو 1 ہفتے کے بعد ہے. تو اب آپ ایئرپورٹ سے لیسٹر آئیں گے تو احرام کی حالت میں رہنا پڑے گا. اب تو ریسٹرکشنز آ گئی، اور اگر اس میں سے نکلیں گے تو دم دینا پڑے گا، گناہ بھی ہوگا. اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فلائٹ کینسل ہو گئی، کوئی پرابلم ہو گیا، تو اس لیے ٹیک آف ہونے کے بعد آپ نیت کریں. اب مکہ مکرمہ پہنچ گئے، الحمدللہ سیٹل ڈاؤن بھی ہو گئے. اب آپ کو عمرہ کرنا ہے. عمرہ کرنے کے لیے گزارش یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد اول فرصت میں حرم شریف میں آپ جائیں، مسجد حرام میں جائیں اول فرصت میں. اس سے کہ اتنی محبت ہونی چاہیے نا کہ وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے حرم شریف میں آپ جائیں. اب آپ کو جو ہے ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ حرم شریف میں جانا ہے، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ پہلی مرتبہ بیت اللہ پر نظر ڈالنی ہے، اور اس وقت دعا بہت قبول ہوتی ہے تو دعا کرنی ہے. اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ طواف کرنا ہے، سعی کرنا ہے، اور حلق کرنا ہے، یعنی عمرہ کرنا ہے. یہ 3 کام کرنے ہیں آپ کو. تو آپ اپنے سرکمسٹانسز کو دیکھ کر سارے کام کریں. بہت تھک تھکا کر کے گئے ہوئے ہیں اور نہیں اب کر ہی لینا ہے کسی طرح. اصل میں بہت سے لوگ عمرہ کرتے ہیں تو احرام میں سے جتنا جلدی ہو سکے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، کوالٹی بالکل نہیں ہوتی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے جانے سے پہلے رشتہ داروں نے یہاں سونے نہیں دیا، لمبا سفر ہو گیا، وہاں جا کر بالکل تھکے ہوئے ہیں، لیکن دل کیا کرتا ہے کہ بھائی اب جیسے بھی ہو کر ڈالو. نا ایسا نہیں. اگر آرام کی ضرورت ہے تو آرام کیجیے. بہتر تو یہی ہے کہ جلدی سے جلدی کر لیں، لیکن تھوڑا کوالٹی والا تو ہو، تھوڑا دھیان بھی تو ہو. ہاں تو آرام کر لیں، آرام کی ضرورت ہے. تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، آپ ٹھیک ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا خیال کیجیے. آپ ماں باپ کو لے کر گئے ہیں، ان کا خیال کیجیے، کمزوروں کا. آپ کے ساتھ کوئی معذور بیمار آدمی ہے، خیال کیجیے. اچھی طرح سے پلاننگ کیجیے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت عمرہ کر لیں. آپ صبح 10-11 بجے پہنچے، گرمی بہت زیادہ ہے، کوئی بات نہیں، انتظار کرو عصر کا، انتظار کرو مغرب کا، انتظار کرو عشاء کا. پہلے جو لوگ گئے ہیں ان کے ساتھ پلاننگ کرو کہ ہمارے لیے کنوینئنٹ کب ہوگا، بہتر کب ہوگا. تو ایک کام یہ کیجیے، پہلا کام جی کہ سوچ سمجھ کر کے پلاننگ کیجیے. ایک بات یہ کہ فوراً کرنا ضروری نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، بیت اللہ کو پہلی مرتبہ دیکھنا اور دعا کرنا اور عمرہ کرنا، ان دونوں کو ایک ساتھ کرنا بھی ضروری نہیں ہے. تو مثلا اتنی انرجی آپ میں ہے اور آپ کو اندر سے بہت طلب ہو رہی ہے کہ نہیں یار عمرہ چاہے عشاء کی بات کریں گے مگر کعبے کو تو جا کر کے دیکھ لیتے ہیں، تو چلے جاؤ کعبے کو دیکھ لو اور دیکھ کر کے دعا کر لو، خوب دعائیں کر لو، اور پھر عمرہ عشاء کی بات کرو. ان دونوں کو ساتھ کرنا ضروری نہیں ہے. بھائی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایک تیسری بات یہ ہے جو ذہن میں رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ کعبے پر جب آپ پہلی نظر ڈالتے ہیں تو ایسے وقت پر ڈالو کہ آپ دعا کر سکیں. اب آپ نماز کی 10 منٹ پہلے گئے اور کیا کعبے کو دیکھا اور دیکھ کر کے ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کہ اقامت شروع ہو گئی، ایسا نہیں. تو ایسا کوئی وقت ہو، جیسے مثال کے طور پر عصر کی نماز آپ نے پڑھ لی، عصر کی نماز کے بعد آدھ گھنٹے کے بعد سب لوگ چلے گئے اور آپ نے ایسی جگہ پہ نماز پڑھی کہ جہاں سے آپ کو کعبہ نظر نہیں آیا. اب جو ہے نیچے نگاہ کر کے آپ چلتے رہو اور چل کر کے دیکھو دائیں بائیں آگے پیچھے کہ یہ ایسی جگہ ہے کہ اگر ہم یہاں ہاف این آور تک بھی کھڑے رہیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا کسی کو. تو اب جو ہے اوپر دیکھو اور اوپر دیکھ کر کے سب سے پہلے جو ہے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر،
لا الہ الا اللہ اللہ اکبر 3 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اور پھر دعا میں مشغول ہو جاؤ، اللہ کی حمد و ثنا کرو، یہ اللہ آپ بہت بڑے ہیں، آپ بڑے مہربان ہیں، اس کے بعد درود پاک پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے بعد دعائیں مانگو، خوب دعائیں مانگو، خوب دعائیں مانگو۔ اس مقام پر جو ہے ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ بیت اللہ پر نظر پڑتے وقت جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور کھڑے ہونے کی حالت میں دعا آپ کر رہے ہیں، اور دعا کرتے کرتے اگر آپ تھک جائیں تو بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کر مگر دعا جاری رکھیں جب تک ہو سکے۔ اور میں تو جب بھی اپنے 8-10 ساتھیوں کے ساتھ جاتا ہوں، جتنے میرے ساتھ ہوتے ہیں، تو میں سب کو کہہ دیتا ہوں اچھا ایسے وقت پر دعا کرتے ہیں کہ ایمپل ٹائم ہو۔ نارملی عصر کے آدھ پون گھنٹے کے بعد ہم لوگ دعا کرتے ہیں، اس وقت بہت مغرب تک بہت ٹائم ہوتا ہے، تو سب کو کہہ دیتا ہوں کہ جو دعا سے فارغ ہو جائے وہ بیٹھ جائے، دعا سے فارغ ہو جائے وہ بیٹھ جائے آرام سے، اور جو دعا کرنے والا ہے وہ بالکل ڈسٹرب نہ ہو کہ میری وجہ سے سب انتظار کر رہے ہیں، ایسا نہ، وہ کرتا رہے اپنی دعا، اس لیے کہ سب کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ جب تک سب دعا نہ کر لے وہاں تک تو ہو سکتا ہے کہ میرے دماغ میں کچھ آ نہیں رہا ہے، اور مفتی صاحب کے ذہن میں بہت آ رہا ہے، یہ تو تار کے جڑنے کی بات ہے نا، کبھی جڑ جاتا ہے کبھی نہیں جڑتا، کنیکشن تو ہمارا جڑا نہیں، اور تو 15 منٹ دعا کر کے بیٹھ گئے، اور ان کا جڑا ہوا ہے، تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ 8-10 آدمی ہے تو آدھے جب فارغ ہو جاتے ہیں تو ایسے گھومتے رہتے ہیں وہاں، بلکہ یوں سمجھو کہ گھوم کر کے اشارہ بھی کرتے ہیں کہ بس کر اب تو، اصل میں کوئی دلچسپی نہیں نا ہم لوگوں کو، تو اسے مانگنے دو۔ اور آپ حضرات کے ذہن میں یہ آئے گا کہ میں تو فارغ ہو گیا، اس کے مانگنے سے میرا کیا فائدہ، تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں نا طریقہ، آپ کا بھی بہت فائدہ ہے اس میں۔ 8-10 آدمی ہے، جو فارغ ہو جائے وہ بیٹھ جائے، اور انڈرسٹینڈنگ یہ ہونا چاہیے کہ جو فارغ نہیں ہے وہ دعا مانگتا رہے، چاہے 1 گھنٹہ چاہے 2 گھنٹے، اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ اور فارغ ہونے والا آدمی کیا کرے، پیچھے بیٹھ کر کے وہ کعبے کو دیکھتا رہے اور ایسا کہتا رہے کہ اللہ میں تو آپ سے زیادہ مانگ نہیں سکا، لیکن میرے یہ دوست جو کچھ مانگ رہے ہیں مجھے بھی دیجیے، بھائی ہے نا۔ تو آپ کو کیا بیت اللہ کو دیکھنے کی وجہ سے 20 رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی، اور انشاءاللہ یہ لوگ جو کہ اللہ میں تو بہت نکما ہوں، بہت نالائق، مجھے تو کچھ آتا نہیں، لیکن یہ میرا دوست آپ سے کچھ بہت مانگ رہا ہے، اس کو آتا ہے، یہ اللہ یہ جو مانگ رہا ہے وہ مجھے دے دیجیے، یہ جو مانگ رہا ہے یہ مجھے دے دیجیے، بھائی ٹھیک ہے نا۔ یعنی ہم وہاں شارٹ کٹس نہیں ہونے چاہیے، جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، ٹیک اوے، شاپنگ، گھومنا پھرنا لیسٹر میں کم ہے، یہاں آگے کر لینا بعد میں، لیکن وہاں کی جو چیزیں ہیں جو نہیں ملتی یہاں، اس سے خوب فائدہ اٹھاؤ۔ آپ کتنے 3000 4000 5000، آج کل تو بہت مہنگا بھی ہو گیا ہے، اتنا خرچہ کر کے آپ جائیں اور صرف ٹک باکس کر کے آئے کہ بھئی وہ حج ہو گیا ہمارا، نہ ایسا نہیں، بھائی ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو دعا کے لیے میں نے کہا اس سلسلے میں یہاں پر بھی ہے کہ اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر بیت اللہ پر پڑی تھی، انہوں نے جو دعائیں مانگی تھی وہ مجھے عطا فرما، اور میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اہم مواقع پر جہاں جہاں دعائیں کریں تو میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی شانہ میرے حال پہ بھی رحم فرما دے، اور حاجیوں کو جو اللہ نصیب کرے مجھے بھی نصیب کر دے، اور میرے والدین کے لیے بھی، اس لیے کہ انہوں نے بہت محنت کی ہے، اگر انہوں نے محنت نہ کی ہوتی تو میں آپ کو یہ سمجھا نہ سکتا، بچپن سے انہوں نے میری تربیت کی، میرے اساتذہ کے لیے، میرے شیوخ اور مشائخ کے لیے جنہوں نے میری تربیت کی، میرے سب متعلقین کے لیے جو دین کے کام میں میرا تعاون کرتے ہیں، اس میں یہاں مجلس میں آنے والے لوگ بھی اس میں آ گئے، اس لیے کہ وہ اگر ہر ہفتے نہ آتے تو میں بولتا نہیں تو میرا علم بڑھتا نہیں۔ تو یہ سب جتنے بھی تعاون کرنے والے، اور سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ سب کو دین پر چلائے، سب کو حسن خاتمہ نصیب کرے، دین کی خدمت میں لگائے رکھے، اور پوری امت کے لیے دعا کرے کہ اللہ امت کی حالت بدل دیجئے، امت کو عزت دیجئے، امت کی حفاظت کیجئے۔ تو میرے لیے بھی خوب دعا کرے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ سیٹل ڈاؤن ہونے کے بعد اول فرصت میں مسجد حرام میں جانا چاہیے، اور مسجد حرام میں جا کر بیت اللہ کو دیکھنا چاہیے، اور بیت اللہ کو دیکھ کر دعا کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اگر عمرے کی ہمت نہ ہو تو بعد میں کریں،
لیکن اس پورے پروسیس میں مرد حضرات اس کا خیال رکھیں کہ حرم شریف کی نماز نہ چھوٹنے پائے، اس لیے کہ حرم شریف کی ایک نماز جو ہے وہ 1,00,000 کے برابر ہے، 100,000 نمازوں کے برابر ہے، اور اگر جماعت کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں تو 2.5 ملین کے برابر ہے. تو نماز پڑھنی چاہیے مسجد میں. اس کے ساتھ عورتوں کے لیے تو وہ ہوٹل میں پڑھ لیتی ہیں تو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملتا ہے جتنا ہم لوگوں کو مسجد میں جا کے ملتا ہے، تو ان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ اپنی ہوٹل میں پڑھ لیں، لیکن مردوں کے لیے جو ہے وہ حرم شریف میں جانا چاہیے. اچھا، اب جو ہے سیٹل ڈاؤن ہو گئے، سیٹل ڈاؤن ہو کر کے بیت اللہ کی زیارت بھی کر لی، اور بیت اللہ کی زیارت اور دعائیں کرنے کے بعد اب جو ہے ہمیں عمرہ کرنا ہے. میں یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ حرم شریف میں، مسجد نبوی میں، یا اکیڈمی کی مسجد میں، جامع مسجد میں، مسجد عمر میں، مسجد بخاری میں، مسجد فلاح میں، مسجد نور میں، جتنی بھی مسجدیں دنیا بھر میں ہیں، تو جب بھی کسی مسجد میں داخل ہوں تو سنت طریقے کے مطابق داخل ہونے کی کوشش کیجیے. اور سنت طریقہ کیا ہے کہ دایاں پاؤں پہلے رکھیے، اور دایاں پاؤں رکھنے کے بعد پھر بسم اللہ پڑھتے ہوئے، بسم اللہ، دایاں پاؤں رکھ کر کے بسم اللہ. اور اگر آگے والی چیزیں بھی ہو جائے تو بہت اچھا، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، درود پاک بھی پڑھو، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور اس کے بعد اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد میں داخل ہوں. اور اس کے بعد نیت کر لو کہ اے اللہ، جب تک میں مسجد میں ہوں میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. For as long as I am in the masjid, oh Allah, I am making intention of اعتکاف. اب کیا ہوگا یہ ابھی بھی نیت کر لو، سب نیت کر لو ابھی بھی کہ اے اللہ، جب تک ہم دل میں نیت کر لو کہ اے اللہ، جب تک ہم مسجد میں ہیں ہم کیا ہے، اعتکاف میں ہیں. اب آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ بیان سننے کا بھی ثواب ملے گا اور اعتکاف کا بھی مفت میں ثواب ملے گا. تو ہر جگہ پر یہ کرنا ہے. اب مسجد میں داخل ہو گئے اور اب عمرہ کرنا ہے. عمرہ کرنے سے پہلے چند تمہیدی باتیں، انٹروڈکٹری باتیں ذہن نشین کر لیجئے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طواف کے لیے وضو ضروری ہے، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوگا، اس لیے وضو کر کے جائیں، اور اگر وضو ٹوٹ جائے تو واپس آ کر وضو کریں. اگر طواف کرتے کرتے وضو ٹوٹ جائے تو واپس آ کر وضو کریں، اور وضو کر کے جہاں سے طواف چھوڑا ہے وہاں سے طواف کریں. طواف بغیر وضو کے نہیں ہوگا، ایک بات یہ ذہن میں رکھیں. دوسری بات جو ذہن نشین کرنی ہے وہ یہ کہ طواف شروع ہوگا حجر اسود سے اور ختم ہوگا حجر اسود پر. تو طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، 4 کونز ہے کعبے کے، ایک کونے میں حجر اسود ہے، اور جس کونے میں حجر اسود ہے اس سے پہلے والے کونے میں رکن یمانی ہے. ابھی حجر اسود سے چکر شروع ہوگا تو چلتے 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 جب حجر اسود پر آئے تو ایک چکر، پھر دوسرا چکر، پھر حجر اسود پر شروع ہوگا، حجر اسود پر ختم ہوگا. یہ دوسری بات. اب حجر اسود سے شروع ہوگا، حجر اسود پر ختم ہوگا، تو ہجوم اگر ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ حجر اسود کہاں ہے؟ تو اب آج کل جو ہے ٹور میں سب جاتے ہیں تو 1-2 آدمی تو ایسے ہوتے ہی ہیں جو پہلے ہو چکے ہیں، تو وہ آپ کو لے جائیں گے کہ یہ یہاں حجر اسود ہے. لیکن ایک علامت وہاں جو لگائی ہوئی ہے وہ یہ کہ وہ اوپن سپیس میں، جس کو اوپن سپیس کو مطاف کہتے ہیں، اوپن جو کھلا حصہ ہے، اس میں جب ہم اتر جاتے ہیں تو چاروں طرف جو کمان والی دیواریں ہیں، آرچڈ وولز ہیں، تو آرچڈ وولز کے اوپر گرین لائٹ ہوگی کسی جگہ پر. آپ ایسا دیکھیں، ڈھونڈیں تو آرچڈ وولز پر جہاں گرین لائٹ ہے، اس گرین لائٹ کے اپوزٹ جو کونا ہے، جو کارنر ہے بیت اللہ کا، وہاں حجر اسود ہے. تو وہاں سے ہمیں طواف شروع کرنا ہے. تیسری بات یہ ہے، تیسری بات کہ بغیر نیت کے طواف جائز نہیں ہے. طواف ہوگا ہی نہیں بغیر نیت کے. اس لیے ہمیں طواف شروع کرنے سے پہلے نیت کرنی ہے، اور نیت جو ہے زبان سے کرے تو بہت اچھا، نہیں تو دل سے کر لیں تو بھی کافی ہے. وہ نیت کیا ہے کہ یہ اللہ، میں عمرے کا جو طواف ہے، جو فرض ہے، اس کے 7 چکر ابھی کر رہا ہوں، آپ قبول کر لیجئے اور میرے لیے آسان کیجئے. تو یہ دل دماغ میں آپ کو ہوگا ہی کہ میں عمرے کا طواف کرنے جا رہا ہوں، تو نیت عموماً ہوتی ہے. تیسرا کام.
چوتھا کام یہ ہے، چوتھا کام کہ طواف کے صرف 3 چکر میں رمل کرنی ہے. طواف کے پہلے 3 چکر میں رمل کرنا ہے، رمل. اور رمل کا معنی یہ ہے، رمل کا معنی دوڑنا نہیں ہے. آج کل لوگ دوڑتے ہیں، رمل کا یہ طریقہ نہیں ہے. رمل کا معنی یہ ہے کہ آدمی جیسے ذرا دادا گیری کے ساتھ چلتا ہے نا، اکڑ کر، ایروگنٹ آدمی جیسے چلتا ہے ویسے چلنا ہے. ایروگنٹ آدمی جیسے چلتا ہے نا، چیکی آدمی، ویسے چلنا ہے. فرسٹ 3 چکر میں ایسا سینہ نکلا ہوا ہو، ایسے ہمبلنس کے ساتھ نہیں، فرسٹ 3 چکر میں ایسا سینہ نکلا ہوا ہو اور آدمی ایسے ذرا یہ شولڈر کو بھی ہلا کر کے سولجر کی طرح، ذرا تھوڑا پہلوان کی طرح چلے. ٹھیک ہے؟ تو چھوٹی چھوٹی، جب آپ سینہ ایسا ہوگا، گردن اونچی ہوگی اور ایسے ذرا تھوڑا دادا گیری کے ساتھ ایسے چلیں گے تو وہ سٹیپس تو چھوٹے ہی لے سکیں گے. اسے کہ ایسا جب آدمی ہوتا ہے تو بڑے سٹرائڈز نہیں لے سکتا اور تھوڑا تیز چلنا ہے. اصل میں یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مدینہ منورہ گئے تو وہاں ان کو بخار بہت ہوا، فیور بہت ہوا. تو فیور میں آدمی کمزور ہو جاتا ہے. تو پھر وہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے ساتھ ایک اگریمنٹ ہوا. اس اگریمنٹ میں 3 days کے لیے جب عمرہ کرنے کے لیے آئے، عمرہ کرنے کے لیے، تو جب آئے تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے ان کو تانا دیا کہ یہ لوگ مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے اور وہاں کے فیور نے ان کو کمزور کر دیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا ایروگنس کے ساتھ اکڑ کر چلو تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہم کمزور نہیں، ہم مضبوط ہیں. بھائی بات اب سمجھ میں آ گئی؟ ورنہ کوئی سوچے گا کہ یہ اکڑ کر کیوں چلنا ہے بیت اللہ کے طواف میں. تو صحابہ کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اپنے نبی کو کہا کہ آپ کے امتیوں کو کہہ دو کہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. صحابہ کتنے اونچے ہیں، ان کا یہ عمل اتنا کہ اب قیامت تک. تو مکہ فتح ہونے کے بعد 10th year of ہجری میں، لاسٹ ایئر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے آئے، حجۃ الوداع، اس میں تو کفار وفار کوئی نہیں رہا تھا، مگر اس میں بھی آپ نے رمل کیا تو یہ سنت ہو گیا. تو پہلے 3 چکر میں رمل کرنا ہے. کون سی یہ تیسری چیز تھی یا چوتھی چیز؟ چوتھی چیز رمل. 5ویں چیز یہ ہے، 5ویں چیز یہ رمل صرف 3 چکر میں ہے اور مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں. اور اگر ہجوم کی وجہ سے بہت کبھی رش ہوتا ہے اور آپ فاسٹ نہ چل سکیں اور اکڑ کر نہ چل سکیں تو نارمل چلیں. جہاں آپ کو سپیس مل جاوے تو وہاں اکڑ کر چلیں. اور یہ اس کے بعد جو ہے وہ 7 چکروں میں استبا کرنا ہے. اور استبا کا معنی یہ ہے کہ جو اوپر کی چادر ہے تو چادر کا ایک پلہ یہ لیفٹ شولڈر پر رہے گا. عورتیں رمل نہیں کرے گی، عورتیں نارمل پیس پر چلے گی اور یہ ایک پلہ یہاں پر رہے گا. اور دوسرا پلہ جو ہے چادر کا وہ یہ دائیں کندھے کی بغل کے نیچے سے نکال کر اس کے اوپر یوں ڈال دیں یہاں، یعنی رائٹ ہینڈ سائڈ کا شولڈر کھلا رہے گا اور یہ بند رہے گا. یہ صرف طواف میں کرنا ہے 7 چکروں کے لیے، طواف کے باہر نہیں. آج کل جو کہ ہم ٹور آپریٹرز کے جو لیفلیٹس آتے ہیں اس میں بھی حاجی کا فوٹو ہوتا ہے تو وہ استبا کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ہر جگہ پر حاجی کا جہاں کہیں فوٹو ہوتا ہے استبا کے ساتھ. تو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ استبا، اور آپ بہت حاجیوں کو دیکھیں گے کہ باہر بھی گھوم پھر رہے ہیں تو استبا کے ساتھ، ایروپلین میں بھی استبا کے ساتھ، جدہ ایئرپورٹ پر بھی استبا کے ساتھ. استبا اس کو کہتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ سائڈ کا شولڈر کھلا رہے، لیفٹ کا بند رہے. یہ صرف طواف میں ہے. اور کس طواف میں؟ جس طواف کے بعد صحیح ہونے والی ہے. تو وہ طواف جس کے بعد صحیح ہے اور اب حالت احرام میں، اس میں استبا ہوگا، اس کے علاوہ استبا نہیں. تو 7 چکر میں استبا کرنا ہے تو طواف شروع کرنے سے پہلے استبا کر لیں. 7 راؤنڈز ہو جائے تو استبا بند کر لیں، یہ دوبارہ کور کر لیں اور یہ شولڈرز کو کور کر لیں اور کور کر کے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھیں. ایک اور بات جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ یہ بیت اللہ جو ہے، بیت اللہ تو حجر اسود پر بھی خوشبو لگاتے ہیں، اس کے احترام میں خوشبو لگاتے ہیں.
یہ جو ملتزم ہے، ملتزم کس کو کہتے ہیں؟ حجر اسود اور کعبے کے درمیان کی جو جگہ ہے 2.5 یارڈ کی جگہ ہے جہاں لوگ چمٹتے ہیں، پر بھی بہت لوگ آ کر کے ایسے کعبے کی خدمت کے طور پر یوں خوشبو لگاتے ہیں. پھر حجر اسود سے پہلے رکن یمانی ہے، وہاں پر بھی لوگ خوشبو لگاتے ہیں. تو احرام کی حالت میں وہاں پر ذرا دور رہنا بہتر ہے، ورنہ خوشبو لگ جائے گی تو احرام کے خلاف ہوگا. ایک ہی بات ہے. ایک اور بات یہ ہے جو ذہن میں رکھنے کی ہے طواف کے لیے، کہ طواف کرتے ہوئے یہ آپ کا لیفٹ سائڈ جو ہے، یہ بایاں بازو، لیفٹ بازو، یہ کعبے کی طرف ہونا چاہیے، اور سینہ، آپ کا سینہ، چیسٹ بیت اللہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے، پیٹھ بھی بیت اللہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے. تو آپ کو کچھ کام پڑ گیا اور ادھر آپ نے یوں کر کے دیکھنا شروع کر دیا، پیٹھ پیچھے ہو گئی، یہ غلط، یہ ناجائز ہے. ادھر آپ مڑ گئے، یہ ناجائز ہے. اسی طرح آپ جو ہے چلتے چلتے پیچھے دیکھ رہے ہیں، تو جب پیچھے دیکھیں گے تو پشت ادھر ہوگی، یا ادھر سے دیکھیں گے تو چیسٹ ہوگا. تو جتنا حصہ بیک کے ساتھ اور یہ چیسٹ کے ساتھ ہوگا اس کو ریپیٹ کرنا ضروری ہوگا. اس لیے یہ پرنسپل ذہن میں رکھے کہ طواف کرتے ہوئے مجھے بس چلتے رہنا ہے، اور یہ لیفٹ سائڈ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہوگی. ہاں، اگر کسی کے دھکے کی وجہ سے ایسا ہو گیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن خود آپ بغیر کسی کی مجبور کیے کرتے ہیں تو وہ ناجائز ہے. اس لیے یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیں. بیت اللہ کی طرف سینہ صرف حجر اسود کی جگہ پر آپ کر سکتے ہیں، صرف حجر اسود کی جگہ پر. تو حجر اسود کی جگہ پر جب آپ پہنچتے ہیں تو 7 سرکٹ کے اندر، all 7 راؤنڈز میں آپ بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے، حجر اسود کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے استلام کریں گے، جس کا ابھی میں بیان کر رہا ہوں. بھائی بات اچھی طرح ذہن میں آ گئی. اچھا، اب یہ طواف شروع کرنے سے پہلے میں ذرا استلام آپ کو سمجھا دوں. جو حجر اسود کے سامنے استلام کے مختلف طریقے ہیں، ان میں سے جو موسٹ کامن ہے وہ 2 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ طواف شروع کریں تو اس وقت حجر اسود کے سامنے آ کر کے آپ اپنے ہونٹوں سے حجر اسود کو بوسا دیں. حجر اسود کے اوپر جو سلور کیسنگ ہے اس کے اوپر ایسا ہاتھ رکھیں اور ہاتھ رکھ کر کے وہ حجر اسود کو بوسا دے، آواز نکالے بغیر، جینٹلی سافٹلی اس کو بوسا دیں. یہ شکل بہت مشکل ہوگی اس لیے کہ ہجوم بہت ہوتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ حجر اسود کو بوسا دینا مستحب ہے، اور حجر اسود کو بوسا دینے کے لیے لوگوں کو دھکا دینا اور تکلیف پہنچانا اور خود بھی تکلیف میں پڑنا، جس میں کبھی جان بھی جا سکتی ہے، کوئی عضو ٹوٹ سکتا ہے، یہ حرام ہے. تو مستحب کام کے لیے حرام کام نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ حرام کام سے بچنے کے لیے یہ مستحب کام کو چھوڑیں گے دل میں جذبے کے باوجود، تو اللہ تعالی شانہ اس مستحب کام کا ثواب اور اس کی برکتیں آپ کو عطا فرما دیں گے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے. اور جو لوگ یہ کام نہیں کر سکتے، اس کو بوسا نہیں دے سکتے، تو وہ کیا کریں پھر؟ تو ان کے لیے جیسے پانی ہو تو وضو کرے اور پانی نہ ہو تو تیمم کرے. تو اگر آپ قریب ہیں تو حجر اسود کو بوسا دے، اور قریب نہیں پہنچ سکتے، ہجوم بہت ہے، رش بہت ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس وقت آپ جہاں کہیں ہیں وہاں سے حجر اسود کے سامنے آنے کے بعد کھڑے ہوں گے وہاں، اور کھڑے ہو کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو حجر اسود کی طرف کریں گے. یہ دونوں ہتھیلیوں کو، پامز کو حجر اسود کی اس طرح. اور اس طرح کرنے کے بعد گویا کہ آپ نے حجر اسود کی طرف ہاتھ کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ٹچ کر لیا حجر اسود کو، یہ سمجھا جائے گا. اور اس کے بعد پھر جینٹلی یہ ہتھیلیوں کو بوسا دے دیں. یہ ایسا ہی سمجھا جائے گا کہ آپ نے حجر اسود کو بوسا دے دیا ہے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اس 7 چکروں میں یہ کام کرنا ہے، حجر اسود کو بوسا دینے. اب یہ حجر اسود کو بوسا، اس کے بعد چلتے آپ جب چلیں گے طواف، ابھی دوبارہ آتا ہوں طواف پر چلیں گے تو چلتے مقام ابراہیم آئے گا.
وہ جو گولڈن کیس کا بہت بڑا ہے وہاں، تو مقام ابراہیم کی لیفٹ ہینڈ سائڈ سے بھی گزر سکتے ہیں، مقام ابراہیم کے رائٹ ہینڈ سائڈ پر سے بھی گزر سکتے ہیں. پھر آگے جائیں گے تو حتیم آئے گا، سیمی سرکل، تو حتیم میں سے نہیں گزرنا ہے، حتیم کے باہر سے گزرنا ہے. اور پھر جب حتیم سے فارغ ہو کر کے اس کونے پر آئیں گے جو کونا حجر اسود سے پہلے ہے، اس کو رکن یمانی کہتے ہیں. اور رکن یمانی پر کیا کرنا ہے؟ رکن یمانی پر ایسے دونوں ہاتھ پھیرنے ہیں، ایسے رکن یمانی پر، وہ ایک پتھر جیسا ہے، وہاں ایسے دونوں ہاتھ، رائٹ اور لیفٹ دونوں ہاتھ پھیرنا ہے، یا صرف رائٹ ہاتھ پھیرنا ہے. اور اگر وہاں ہاتھ کو پھیرنے کا موقع نہ ملے، اور احرام کی حالت میں تو کرنا بھی نہیں چاہیے اس لیے کہ وہاں خوشبو ہوگی، لیکن نفل طواف میں آپ کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اگر ایسا موقع نہ ملے تو لوگ وہاں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر بولتے ہیں، یہ ثابت نہیں، یہ خلاف سنت ہے. یہ کام صرف حجر اسود پر کیا جائے گا، رکن یمانی پر نہیں. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس یہ تمہیدی چیزیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی. اب جو ہے طواف پر آئیے کہ طواف کیسے کرنا ہے. انٹروڈکٹری چیزیں میں نے بیان کر دی. طواف میں اب پریکٹیکل بتاتا ہوں کہ طواف آپ کو کیسے کرنا ہے. تو آپ جب جائیں گے تو مطاف میں اتر گئے، مطاف میں اترنے کے بعد اب حجر اسود کے پاس جا رہے ہیں، تو حجر اسود کے پاس جانے سے پہلے آپ استبا کر لیجئے. اس لیے کہ وہاں بالکل حجر اسود کے پاس رش ہوتا ہے تو نہیں کر سکیں گے، تو استبا کر لیجئے. اور استبا کرنے کے بعد جب آپ کو ایسا لگے کہ ہم گرین لائٹ کے پاس پہنچ رہے ہیں تو آپ نیت کر لیجئے. اصل میں پورا جو طریقہ ہے کہ کھڑے رہیں، نیت کریں، ایک قدم اٹھائیں، پھر حجر اسود کو، یہ بہت مشکل ہے ہمارے زمانے میں، نیت کرنے چلتے چلتے ہی کہ میں جو ہے نیت کرتا ہوں. اور نیت کرنے کے بعد وہ گرین لائٹ کو دیکھیں، حجر اسود کو دیکھیں، گرین لائٹ کو دیکھیں، حجر اسود کو دیکھیں، اور اندازہ ہو جائے کہ اب ہم حجر اسود کے سامنے ہیں، تو حجر اسود کی طرف کھڑے رہیں. ایسے حجر اسود ایسے چلتے چلتے، ایسے چلتے چلتے حجر اسود کو دیکھ لیا تو ایسے حجر اسود کی طرف ہو گئے. یہ جیسے ستون ہے وہ حجر اسود ہے. اور حجر اسود کے طرف نیت تو کر لی ہے آپ نے، تو حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کے جیسے ہم نماز کو شروع کرتے ہیں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے ایسے، تو حجر اسود کے سامنے ہو کر کے پہلے تو طواف کو شروع کریں. بسم اللہ واللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھنا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر. یہ طواف اب شروع ہو گیا آپ کا، ٹھیک ہے؟ یہ گویا تحریمہ کی طرح ہے، بسم اللہ واللہ اکبر. اور اب اس کے بعد جو ہے حجر اسود کو بوسہ دینا ہے. اور میں نے کہا کہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ اگر آپ قریب میں ہیں تو اس کو جھک کر کے بوسہ دے دیجئے، اور اگر قریب نہیں ہے تو پھر اس کی طرف ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھوں کو بوسہ دے دیں. تو جب طواف شروع کرتے ہیں اس وقت ہاتھ 2 مرتبہ اٹھانا ہے. پھر ایوری راؤنڈ میں ایک ہی مرتبہ. پہلی مرتبہ 2 مرتبہ اس لیے اٹھانا ہے، فرسٹ ٹائم 2 مرتبہ اس لیے اٹھانا ہے کہ پہلے تو طواف کو شروع کرنے کے لیے بسم اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد حجر اسود کا بوسہ دینا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر. تو پہلی مرتبہ جو ہاتھ اٹھانا ہے اس میں میری طرح طویل قد کا ہو یا کوئی ٹھنگنا آدمی ہو، ہر شخص کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا، اور بسم اللہ واللہ اکبر اور ہاتھوں کو اٹھانا دونوں سملٹینیسلی ہوگا، بسم اللہ واللہ اکبر چھوڑ دیں. اور اس کے بعد حجر اسود کی طرف جو ہاتھ اٹھانا ہے، تو میں نے اندازہ لگایا ہوا ہے میں نے اپنے لیے کہ میں چونکہ میری ہائٹ اونچی ہے تو میں اتنا اٹھاتا ہوں تو حجر اسود کی لائن میں ہو جاتا ہے. تو اب ایوری چکر میں کانوں تک نہیں اٹھاؤں گا، بس اتنا اٹھاؤں گا، بسم اللہ واللہ اکبر. اور اگر کوئی میرے یہاں قد ہے جس کا چھوٹا ہے، 5 فٹ کا ہے، 4.5 فٹ کا آدمی ہے، تو وہ چہرے تک ہی اٹھائے گا، ایسے کانوں تک نہیں اٹھائے، بس ایسے اٹھانا ہے. پھر حجر اسود اور بوسہ دینا ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اور بوسہ دینے کے بعد چونکہ سینہ بیت اللہ کی طرف صرف حجر اسود کے سامنے ہو سکتا ہے، تو آدمی پہلے ایسے ٹرن ہو جائے اور ٹرن ہو کر کے پھر چلنا شروع کرے. اچھی طرح سمجھ میں آئے؟ تو یہ حجر اسود کی یہ ہم لائن لے لیتے ہیں کہ یہ حجر اسود کی جگہ ہے. تو آپ جو ہے بہت پہلے سے وہاں سے یہ دیوار کے پاس سے آپ استبا کر لیں، اور استبا کر کے چلتے چلتے جو ہے وہ گرین لائٹ کی طرف نظر رہے، حجر اسود کے کونے کی طرف، اور چلتے چلتے نیت کر لیں.
اور نیت کرتے ہی جب آپ کو پتا چلے کہ میں اب لائن میں آ گیا ہوں تو گھوم جائے ایسے, اور گھوم کر کے بسم اللہ واللہ اکبر, بسم اللہ واللہ اکبر, اور ایسے گھوم جاویں اور چلنا شروع کر دیں. بھائی یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں ایک بات میں دوسری بتا دوں, کبھی کبھی رش اتنا ہوتا ہے کہ یہ سب ٹرن ہونے کا اور یہ سب کرنے کا موقع نہیں ملتا, بہت رش کبھی کبھی ہوتا ہے. تو اس وقت یہ کریں آپ کہ ایسے چلتے چلتے دیکھیں کہ رش بہت ہیں تو ایسے ہی کھڑے ہوئے ادھر ہی منہ کر کے, اور ادھر منہ کر کے اس طرف کریں بسم اللہ واللہ اکبر, بسم اللہ واللہ اکبر, اور ایسے ہی چلیں. اور تیسری شکل یہ کہ اتنا رش ہے کہ آپ کو کھڑا ہی نہیں ہونے دیتے, اس لیے کہ آدمی مل جاتے ہیں کبھی کبھی, تو آپ خود کے کنٹرول میں نہیں ہوتے, وہ چلنا ہی پڑتا ہے. تو پھر ایسے چلتے چلتے ہی بسم اللہ واللہ اکبر کر دیں, اور کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ سنت ہے یہ کرنا, اگر ہو سکے تو بہت اچھا ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک اور بات یہاں میں عرض کر دوں, اچھا پھر چلتے ہیں آگے. تو یہ بسم اللہ واللہ اکبر, بسم اللہ واللہ اکبر, اور اس میں لمبی دعا بھی ہے, بسم اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد, بسم اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. لیکن بسم اللہ واللہ اکبر کافی ہے. اب آپ نے طواف شروع کر دیا, خیال رکھو کہ لیفٹ بازو کعبے کی طرف رہے, زگزاگ مت جائیں, آپ کو جو جگہ ملتی جائے چلتے رہیں. اگر آپ کے سامنے کوئی آ گیا رک جائیں آپ, جب وہ چلے تو وہ آپ بھی چلیں, اور اگر آپ کو کوئی ایسا بیچ میں آ گیا کہ رک ہی گیا ہے, کوئی معذور ہے اور سائڈ پر سے جانا ہے تو ایسے ہٹ جائیں آپ اور پھر آگے چلیں. لیکن اس طرف اور اس طرح زگزاگ نہ چلیں. چلتے 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 آپ رکن یمانی پر آئے, رکن یمانی پر اس طرح ہاتھ پھیر دیے, یا ایک ہاتھ اس طرح ہاتھ پھیر دیا, نفل طواف اگر ہے تو. اور پھر وہاں رکن یمانی پر ایک دعا ہے جو کتاب میں بھی آپ کو ملے گی, اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. جو شخص رکن یمانی پر یہ دعا کرتا ہے تو 70 فرشتے 70 فرشتے آمین کہتے ہیں. تو ہر چکر کے اوپر اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ سے سلامتی مانگتا ہوں, سیفٹی مانگتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور پھر اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ کے بعد آگے جب آپ چلیں گے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھتے پڑھتے آگے حجر اسود تک جانا ہے. پھر حجر اسود پر پہنچے تو 2 مرتبہ, بس ایک بار بسم اللہ واللہ اکبر, اور پھر آگے چلیں. پھر چلتے چلتے بسم اللہ واللہ اکبر اور آگے چلیں. اور چلتے چلتے جب 7ویں مرتبہ آئیں تو 7ویں مرتبہ چلتے چلتے جو ہے, چلتے چلتے اس کا خیال رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ حجر اسود سے پہلے ہی آپ فارغ ہو کر کے یوں نکل جائیں سائڈ پر. اس لیے کہ وہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ پر لائٹ ہے نا وہ تھوڑی ڈیسیونگ ہے, وہ ایگزیکٹلی بیت اللہ کی لائن میں, وہ حجر اسود کی لائن میں نہیں ہے, اور نیچے اب ماربل پر بھی لائن نہیں ہے. تو آپ 7ویں چکر میں تو اتنا چل جائیں کہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ میرا 7واں چکر پورا ہو گیا ہے. 5, 7, 8 سٹیپس آگے بھی چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اب آپ کا طواف پورا ہو گیا. طواف کے پورا ہونے کے بعد اب آپ کو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. بھائی اچھی طرح ذہن میں آ گیا؟ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں جو آخری بات ہے طواف کے سلسلے میں, وہ یہ ہے کہ آپ کو ایسی کتابیں ملے گی جس میں ایسا ہوگا کہ بھائی فرسٹ راؤنڈ میں یہ دعا, سیکنڈ راؤنڈ میں یہ دعا, طواف کے 3rd چکر کی یہ دعا, 4th چکر کی یہ دعا. تو ان چکروں میں نہ پڑیے, سمجھے؟ طواف کرتے ہوئے کیا کریں؟ سب سے پہلے تو آپ کے دل میں جو دعائیں آئی وہ مانگیں, جو آپ کے دل میں آئے. جنت مانگے, جہنم مانگے, بیماری سے شفا مانگے, مصیبتوں سے عافیت مانگے. اور اس کے علاوہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعاؤں پر جو کتابیں ہیں جو آپ کو انشاءاللہ یہاں ملیں گی, ہمارے یہاں سے ایک چھپی ہے استغفار کی کتاب, اس میں قرآن میں سے استغفار لیے گئے ہیں, معافی مانگنا, وہ پڑھیے. انگلش میں ترجمہ ہے وہ بھی پڑھیے, عربی میں بھی پڑھیے, انگلش میں بھی پڑھیے. دوسری ایک کتاب ہے المعوذات, دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتوں سے اس میں پناہ ہے. تیسری ایک کتاب ہے الحزب العظم. تو یہ کتابیں ان میں سے پڑھیے, خود کی دعا بھی کیجیے اور ان میں سے پڑھیے. اور یہ جو دعاؤں کی کتابیں آپ کو یہاں سے ملے گی, مزدلفہ میں بھی پڑھیے, عرفات میں بھی پڑھیے, مینا میں بھی پڑھیے,
اور پھر واپس آنے کے بعد زندگی بھر اسے پڑھتے رہیے. ٹھیک ہے نا؟ وہ جو 7 چکروں کی دعا ہے وہ ان چکروں کے لیے کوئی اسپیسیفک نہیں ہے. یہ کسی نے کسی زمانے میں عام لوگوں کی ایز کے لیے کہ بھئی بیچارہ ایک آدمی جس کو دعا مانگنا ہی نہ آتا ہوا عربی لوگوں کے لیے وہ بنائی ہوگی. لیکن خود اپنے دل کی دعائیں مانگیں. دل کی دعائیں مانگیں گے تو آپ کو یہ, اور پھر شور نہ کریں. وہاں زور زور سے شور کرتے ہیں, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ہم اتنے زور سے مانگے دعا کہ کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو. نگاہیں نیچی رہے. کعبے کی طرف دیکھنا بھی مکروہ ہے. طواف کرتے ہوئے نگاہ, جیسے نماز میں بالکل دھیان تو نیچے دیکھ کر کے آدمی یہ کرتا رہے. اور گروپ میں جب جاتے ہیں تو کچھ لوگ پہلی مرتبہ جاتے ہیں تو پہلے ہی سے کوئی میٹنگ پوائنٹ طے کر لینا چاہیے. میٹنگ پوائنٹ. اور میٹنگ پوائنٹ طے کرنے کا مطلب یہ کہ بھائی طواف میں اگر ہم آگے پیچھے ہو جائیں تو کوئی ذرا پریکٹیکل میٹنگ پوائنٹ ہو کہ فلاں جگہ ہم ملیں گے, فلاں جگہ ہم ملیں گے. میں تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتا ہوں تو ان کو کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو اگر ساتھ رہے تو ٹھیک, سب کو ساتھ رکھنے کی کوشش ہم نہیں کرتے, چونکہ پہلے آ چکے ہیں وہ ہوتے ہیں سب, تو ساتھ رہنے کی کوشش نہیں کریں گے. آگے پیچھے ہو بھی سکتے ہیں, اس لیے کہ طواف میں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے, اپنا کام کرنا ہوتا ہے. اور پھر مقام ابراہیم کے پیچھے رش نہیں ہوتا تو ایک دوسرے کو مل لیتے ہیں, 5-10 منٹ انتظار کر لیتے ہیں. لیکن رش جب بہت زیادہ ہوتا ہے تو آگے پیچھے, تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو گرین لائٹ ہے نا اس کے نیچے ہم سب ملیں گے, تو پھر وہاں ملاقات ہو جاتی ہے گرین لائٹ کے نیچے. تو بہرحال یہ میٹنگ پوائنٹ بھی طے کر لیں. اور جو نئے لوگ ہیں ان کو ہوٹل کا کارڈ بھی دے دیں تاکہ وہ کسی کو دکھا کر کے وہاں پہنچ سکے. نئے بیوی کے بارے میں بھی ایسا نہ سوچے کہ وہ کبھی الگ نہیں ہوگی مجھ سے, کبھی کبھی ہو جاتا ہے رش میں الگ. تو بیوی کو بھی 2-3 مرتبہ مسجد میں اپنے ساتھ لے جائیں تو اس کو دکھائیں کہ بھئی یہ ہے رستہ. اور پھر بیوی کو آپ کہیں کہ اب تو مجھے ہوٹل پر لے جا اور ہوٹل سے مسجد میں لے جا, تاکہ, اور کہنے کا کہ کہیں بھی سیپریٹ ہو جائے تو کہاں پہنچ جانا ہے, ہوٹل پہ پہنچ جانا ہے, ایک دوسرے کو ڈھونڈنا نہیں ہے. اب ہو گئی طواف سے فارغ ہونے کے بعد اب 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا ہے. بہترین شکل تو یہ ہے کہ ہم اس طرح کھڑے ہوں کہ ہمارے اور کعبے کے درمیان حجر اسود ہو, یہ مقام ابراہیم ہو. اگر ایسا نہیں ہو سکتا, بھیڑ بہت ہوتی ہے, تو مقام ابراہیم کے پیچھے کہیں بھی رائٹ ہینڈ سائڈ پر, لیفٹ ہینڈ سائڈ پر کہیں بھی کھڑے ہو جائیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا, بہت بھیڑ ہے, پولیس جب بھیڑ ہوتی ہے تو کھڑا نہیں ہونے دیتی, اور کھڑے ہونا بھی نہیں چاہیے. ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے جہاں طواف کرنے والوں کو تکلیف ہو. بہت لوگ کرتے ہیں ایسا, نماز شروع کر دیتے ہیں, سرکل بنا لیتے ہیں اور طواف والوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو پوری مسجد میں جہاں چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون, دوسری رکعت میں قل ھو اللہ, اگر یاد ہے تو, ورنہ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالی شانہ کی بارگاہ میں دعا کرے, یہ بھی قبولیت کی گھڑی ہے. طواف کے دوران بھی دعا کر سکتے ہیں, طواف کے دوران قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن ذکر اور دعا زیادہ بہتر ہے طواف میں. یہاں پر بھی خوب دعا کریں اطمینان سے, اور اگر لمبی دعا کرنے کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو مختصر, اور اگر لوگوں کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے تو لمبی. یہ نفل طواف کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور جب فارغ ہو جائیں دعا سے, اس میں ہر جگہ پر کون سی دعا کرنی ہے, یہ اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو دعا کی تھی وہ میری طرف سے قبول فرما لیں. اب وہاں سے جانا ہے ملتزم پر. ملتزم پر یعنی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جانا ہے ملتزم. اور ملتزم کون سی جگہ ہے؟ حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان کی جگہ. اور ملتزم پر جا کر کے اس سے چمٹ جانا ہے. وہاں جا کر کے, وہاں چھوٹی سی ایسی سٹیپ جیسی ہے, اس پر چڑھ کر کے لائن میں کھڑے رہنا پڑتا ہے. جب ہماری باری آتی ہے تو اس پر آدمی چڑھ جاوے, اور چڑھ کر کے یہ سینہ جو ہے وہ بیت اللہ سے لگا دے, اور یہ رائٹ چیک لگائے, تھک جاوے تو لیفٹ چیک لگائے, اور دونوں ہاتھ ایسے اوپر کرے. آپ نے وہ فوٹو وغیرہ میں دیکھا ہوگا, گئے ہوں گے تو دیکھا ہوگا. اور وہاں خوب دعا کریں. یہ ملتزم جو ہے وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ جیسے ہی کوئی ملتزم پر پہنچ جاتا ہے تو اسے رونے کی کوشش بھی نہیں کرنی پڑتی, خود بخود رونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب تک جو کچھ مانگ سکے مانگو,
یعنی آپ یہ سمجھے کہ آپ بالکل اللہ کے قریب پہنچ گئے ہیں. ملتزم پر جانا ہے. لیکن چونکہ ہم حالت احرام میں ہوں گے اور یہ کام کر نہیں سکیں گے, خوشبو لگ جاوے, تو پھر وہاں تک جاؤ اور جا کر کے اگر وہاں کبھی کبھی طواف میں کم لوگ ہوتے ہیں تو وہاں جگہ ہوتی ہے, تو وہاں کھڑے ہو کر کے دعا کر لو. یہ بھی اگر نہ ہو سکے تو جہاں ہے وہیں سے کھڑے ہو کر ملتزم کے سامنے دعا کر لو. اور پھر جب نفل طواف کا آپ کو موقع ملے, ملتزم پر جانا ہر طواف کی بعد مستحب ہے. ملتزم پر جانا ہر طواف کی بعد مستحب ہے. تو طواف کرو نفل طواف کرنے کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھو, دعا کر لو. دعا کرنے کے بعد ملتزم پر جا کر کے دعا کرو. ضرور جائیے, کم سے کم 1 مرتبہ تو ضرور جائیے ملتزم پر. اور ملتزم سے فارغ ہونے کے بعد, یا اگر ملتزم پر نہیں گئے, ہم لوگ بھی جاتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں مقام ابراہیم کے پیچھے, رش اتنا ہوتا ہے کہ ملتزم تک جا نہیں سکتے, تو وہیں سے پھر زمزم پر چلے جاتے ہیں. اور زمزم جو ہے, اب زمزم کا کنواں وغیرہ رہا نہیں ہے, تو جہاں بھی آپ کو زمزم مل جاوے, کولر وغیرہ میں کہیں بھی, اس میں سے زمزم کو خوب پیٹ بھر کر کے پیئیں. بسم اللہ سے شروع کریں اور الحمدللہ پر ختم کریں. 3 گھونٹ میں پیٹ بھر کر کے پیئیں. اور مسجد کی صفائی کا لحاظ رکھتے ہوئے ذرا اپنے سر پر بھی ڈالیں, سینے پر بھی ملیں, چہرے پر بھی ملیں. اور پینے کے بعد, زمزم پینے کے بعد اللہ تعالی شانہ سے دعا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمزم کا پانی جن نیتوں کے ساتھ پیا جائے اللہ تعالیٰ وہ نیتیں پوری فرماتے ہیں. تو دعا مانگے, دعا قبول بھی ہوتی ہے. حضرت ابن عباس, حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ دعا کرتے تھے, اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ میں آپ سے نفع پہنچانے والے علم کا سوال کرتا ہوں. ورزقا واسعا, اور یہ اللہ وسیع رزق مانگتا ہوں آپ سے, روزی مجھے دیجیے. اور وشفاء من کل داء, اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں. تو یہ اللہم انی اسألک علما نافعا, وہ تو علم ہے ہی, علم شریعت. اس کے بعد ورزقا واسعا میں یہ نیت کر لیجیے کہ یہ اللہ, رزق کا معنی یہ ہے کہ میری ضرورت کی چیزیں, تو میری ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری عطا فرما دے. اور وہ شفاء من کل داء, یہ اللہ ظاہری اور باطنی اور روحانی اور جسمانی جتنی بھی بیماریاں ہیں سب سے شفا عطا فرما دے. اور بھی دعا جو کچھ مانگنا ہو مانگے. ہمارے بعض بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے زمزم کا پانی پیا اور زمزم کا پانی پینے کے بعد یہ دعا کی کہ اے اللہ, آپ نے زمزم کے پانی سے میری دنیا کی پیاس بجھا دی ہے, میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ زمزم کے پینے کی برکت سے قیامت کے دن کی پیاس سے بھی مجھے بچا لینا. اب زمزم سے فارغ ہو گئے. زمزم سے فارغ ہونے کے بعد اب صحیح کرنے کے لیے صفا اور مروہ کی طرف جانا ہے. تو صفا پر جانا ہے تو آپ جب بیت اللہ کی طرف, میں ذرا بتلا دوں اچھی طرح دیکھ لیجیے, بیت اللہ کی طرف جب آپ کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو آپ کے بالکل پیچھے جو ہے وہاں آج کل پانی کا انتظام ہے, تو وہاں چلے جائیے اور وہاں جا کر کے پانی پئیں گے. تو کعبے کی طرف کھڑے ہیں, پیچھے کی طرف جب مڑ جائیں گے آپ تو پانی پئیں گے پیچھے کی دیوار, اور پانی پینے کے بعد آپ کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ سے صفا پر جایا جاتا ہے. لیفٹ ہینڈ سائیڈ سے وہاں لکھا ہوا ہے, وہ سائن ہے. پہلے رائٹ ہینڈ سائیڈ سے جاتے تھے, نہیں اب یہاں سے جاتے ہیں صفا. تو صفا کی طرف جانا ہے اور صفا مروہ کے درمیان کی صحیح کرنی ہے. اب صفا پر پہنچنا ہے اور صفا سے صحیح شروع کرنی ہے. تو صفا سے لے کر مروہ 1 چکر, مروہ سے لے کر صفا 2 چکر, اور صفا سے مروہ 3 چکر, اور مروہ سے صفا 4 چکر, صفا سے مروہ 5, اور مروہ سے صفا 6, اور صفا سے مروہ 7. ایک جو لائن لگاتے ہیں نا, یہ 1 چکر ہے. بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ صفا سے صفا 1 تو 14 چکر کرتے ہیں. نہیں, صفا پر شروع ہوگا اور مروہ پر ختم ہوگا. صفا سے مروہ 1 تو مروہ پر جا کر آڈ ہوگا. صفا سے مروہ 1, مروہ سے صفا 2, صفا سے مروہ 3, مروہ سے صفا 4, صفا سے مروہ 5, مروہ سے صفا 6, اور صفا سے مروہ 7. صفا پر شروع ہوگا, مروہ پر ختم ہوگا. اور یہ بیسمنٹ میں بھی ہے صفا مروہ. یہاں سے آپ جائیں گے تو گراؤنڈ فلور پہ آئیں گے, اور اس کے اوپر والے فلور پر بھی ہے. سب سے بہتر یہ گراؤنڈ فلور والا ہے, افضل.
لیکن اگر آپ جہاں چاہے کریں جائز ہے، کر سکتے ہیں، کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب صفا پر پہنچ کر کے شروع کرنا ہے تو جو علماء ہیں، عربی جاننے والے لوگ ہیں، تو ان کے لیے مسنون دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صفا پر چڑھے، صفا کے قریب پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے صفا اور مروہ کا قرآن میں ذکر کیا ہے، ان الصفا والمروۃ، تو پہلے ذکر صفا کا ہے یا مروہ کا؟ پہلے صفا کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جس سے شروع کیا ہے میں بھی اسی سے شروع کرتا ہوں، میں بھی صفا سے۔ یہ اگر کسی کو یاد ہو تو پڑھ سکتے ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ملے گی۔ اب صفا پر چڑھ جاؤ۔ صفا پر کتنا چڑھنا ہے؟ صفا پر اتنا چڑھنا ہے کہ جہاں سے آپ کو بیت اللہ نظر آئے، یعنی صفا پر چڑھ کر بیت اللہ کے سمت میں آپ کو دیکھنا ہے۔ تو یہ صفا سے لے کر مروہ تک آپ جاتے ہیں تو صفا کے اوپر جو سب سے پہلا ستون ہے، یہ صفا اور مروہ بیچ میں ہے، تو یہ سب سے پہلا ستون ہے، سب سے پہلا جو پلر ہے، بہت بڑا پلر ہے، اس پلر کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر کھڑے ہو کر آپ بیت اللہ کو دیکھیں گے تو آپ کو وہاں سے نظر آئے گا۔ اس سے اوپر چڑھنا ضروری نہیں ہے، بس یہ اصل یہاں سے کرنا ہے آپ کو۔ بھائی میرے ساتھ ہو گئے نہیں؟ اچھا، اب صفا پر آپ پہنچ گئے، ستون کے دائیں طرف کھڑے ہو گئے، اور اب دیکھو بیت اللہ کی طرف، آپ کو بیت اللہ وہاں سے نظر آئے گا۔ اب یہاں پہنچنے کے بعد آپ سب کو دیکھیں گے رکن یمانی کی طرح کہ لوگ وہاں ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں جیسے حجر اسود کے سامنے ہاتھ اٹھاتے، یہ غلط ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ وہاں پہنچتے ہی، وہاں کھڑے ہوتے ہی آپ ایسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، اس طرح ہاتھ اٹھانا ہے، اور ہاتھ اٹھا کر کے کیا کہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ۔ اور 3 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد ایک دعا ہے جو 3 مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن پوری دعا آپ کو معلوم نہ ہو تو اس کا پہلا حصہ آپ سب کو یاد ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اور درود شریف پڑھ کر خوب دعا کریں، یہ بھی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی 25 آیتیں آپ پڑھ سکیں اتنی دیر تک دعا کرنی ہے۔ 25 آیتیں، 25 آیتوں کے بقدر آپ کو دعا کرنی ہے، یعنی کم سے کم 5 منٹ تو دعا کرنی چاہیے۔ اور قبولیت کی گھڑی ہے بھائی، اگر آپ کو ضرورت ہے تو مانگو، بہت اچھا موقع ہے، قبول ہو جائے گی۔ جی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ کو چلنا ہے مروہ کی طرف۔ بس یہ اس سال میں تھوڑا پیچھے چل رہا ہوں، آج عمرہ ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا، اس لیے کہ کل سے وہ پیچھے رہ گیا ہوں، تو یہاں ہم ختم کرتے ہیں چونکہ نماز کا وقت قریب ہے۔ لیکن صفا کو پھر ہم ریکیپ کر لیتے ہیں۔ صفا پر پہنچ گئے، اور صفا پر پہنچنے کے بعد یہ جو پلر ہے، پلر مروہ کی طرف، یہ صفا، تو یہ پلر کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر آپ کھڑے ہوں گے اور کعبے کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو کعبہ نظر آئے گا، اور کعبہ نظر آئے تو وہاں پر ایسے ہاتھ اٹھاؤ آپ، اور ہاتھ اٹھا کر کے کہو کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جتنی دیر دعا ہو سکے، اردو میں، عربی میں، گجراتی میں، انگلش میں دعا کیجیے، دنیا کی آخرت کی، اور اخیر میں جا کر کے کہ اللہ
آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو دعائیں مانگی تھی وہ سب ہم سب کو عطا فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین، اور پھر چلنا شروع کرے دوسری طرف. ٹھیک ہے بھائی. اور یہ جو میں نے بتایا جو صفا پر آپ کو کرنا ہے، چلتے چلتے جب مروا پر جائیں تو یہی کام کرنا ہے مروا پر، پھر جب صفا پر آئیں تو یہی کام کرنا ہے، پھر جب مروا پر جائیں تو یہی کام کرنا ہے. 7 چکروں میں صفا اور مروا پر یہی کام کرنا ہے. جب 7th راؤنڈ ختم ہوگا مروا کے اوپر، اسی پر ختم ہوگا یہی کام. دعا کرنے کے بعد پھر فارغ ہو جائیں گے آپ. اب جو سعی کے بارے میں تھوڑی باتیں اور حلق کے بارے میں تھوڑی باتیں رہ جاتی ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ کل کی نشست میں پوری کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی شانہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ.